Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے مسلمانوں کی علامتیں بیان کی ہیں، جن میں ایک بہت بڑی علامت ایگریمنٹ کی خلاف ورزی، بولو نہیں، معاہدے نہیں توڑتے. صحابہ کے واقعات ہیں، ہمارے نبی کے واقعات ہیں، کیسے کیسے اپنی زبان کو پورا کیا. صلح حدیبیہ میں دیکھ لیں آپ، معاہدہ ہوا، سارے ان کی مرضی کے معاہدے ہو گئے، لیکن جب ہو گئے تو ہو گئے. ایک معاہدہ یہ ہوا کہ ادھر سے جو مسلمان ہو کر ادھر آئے گا آپ اس کو واپس حوالے کر دیں گے غیر مسلموں کے، آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے. اب یہ بظاہر یہ تو بہت مسلمانوں کے خلاف معاہدہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی ان لوگوں کو بچاؤ، جنگ بندی کرو کسی طرح سے، جو ہوگا اپنی ذمہ داری پر ہو مسلمان. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بصیرت سے کام لیا ہے. ہمارے ہاں ہر کام جذبات سے کرنا چاہتے ہیں، بس ایک دن میں سب کچھ ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جنگ کیا ہو، بولو نا، بند ہو، جنگ نہ ہو، ہمیں موقع ملے کچھ دعوت کا، اور دوسرے قبیلوں سے جنگ کا موقع ملے جنہوں نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تو اگر یہ نہیں مان رہے، معاہدے پہ آمادہ نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، ان کی شرطوں پہ مان لو، اس میں نقصان کم ہے، اور اگر معاہدہ نہیں ہوا تو نقصان زیادہ ہے. تو یہ پوری زندگی میں انسان کو نا اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، پوری زندگی انہی اصولوں پہ. فقہ کا قاعدہ ہے یتحمل الضرر الخفی لاجل دفع الضرر الجلی، ہمیشہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جائے گا. اب جب ایسی پالیسی بناتے ہیں لوگ تو لوگ کہتے ہیں یار اس میں تو نقصان ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ نہیں کرو گے تو بڑا نقصان ہے، لیکن نہیں بس اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو نقصان ہے، یہ تو نقصان ہے، یہ تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو بھائی یہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا. ڈاکٹروں سے بھی لوگ لڑتے ہیں، آپ نے یہ دوا کھلائی، اس کو تو مجھے یہ ہو رہا ہے، اس کو تو مجھے یہ نقصان. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ سائیڈ افیکٹ ہیں، نہیں کھلاتے تو پھر اس سے بڑے مسائل ہوتے. تو کسی کو بھی نہیں معاف کرتے لوگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا. حضرت ابو جندل رضی اللہ، ابھی ایگریمنٹ پہ سائن نہیں ہوئے، زبانی ایگریمنٹ ہو گیا، سگنیچر نہیں ہوئے، مہر نہیں لگی ہے، زبانی ہو گیا. اسلام زبانی ایگریمنٹ کو مانتا ہے نا. ریٹن کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل ثبوت رہے، ہم دکھا سکیں. اصل تو کیا ہے، نکاح بھی زبان سے ہوتا ہے. تبھی جیسے میں نکاح پڑھاتا ہوں نا، حالانکہ نکاح نامہ بھی بنا نہیں ہوتا، تو دولہا ٹینشن میں ہوتا ہے، مفتی صاحب تو نکاح پڑھا کے نکل لیے، اور خالی کاغذ پہ مفتی صاحب نے دستخط کر دیے، یہ کیا ہو گیا. تو تسلی رکھیں، جب زبانی نکاح ہو گیا تو نکاح ہو گیا. وہ تو پھر بندہ رکھا ہوا ہے ہم نے، وہ آپ سے سائن لے لے گا. میرے سائن وہ پہلے لے چکا ہوتا ہے. کوئی اب بیوی رجسٹر کروانی ہے آپ کے نام، بس یہ رہ گیا. مالک آپ بن گئے، ڈیلیوری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، رجسٹریشن رہ گئی ہے، وہ ڈاکومنٹ میں چلتی رہے گی، اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں بیگم کا ارادہ بدل گیا، یار ابھی کاغذ میں تو ہوا نہیں تھا، ڈاکومنٹ جیسے گاڑی کوئی بیچتا ہے نا، اور ڈاکومنٹ ابھی دیے نہیں اور پیسے لے کے بھاگ گیا، تو آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یار مفتی صاحب تو نکاح پڑھا کے نکل لیے، ڈاکومنٹ تو بنے نہیں، اگر لڑکی والے کل مکر گئے تو پہلی بات آپ کا کون سا پیسہ خرچ ہوا ہے اس کے اوپر. وہ تو گاڑی کے پیسے لے کے بندہ بھاگ جائے تو بھاگ جائے، یہاں تو آپ نے کیا دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا آپ کا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں بطور گواہ کے، جہاں بلائیں گے ہم گواہی دیں گے. بھائی اس کا نکاح ہم نے خود پڑھایا ہے، تو گواہوں کو بھی تو اسلام بھی مانتا ہے، حکومت بھی مانتی ہے، تو اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم بتا دیں گے بھائی ایسا نہیں ہے. ممکن ہے آپ کہیں کہ وہ مفتیوں کے فتوے کو نہیں مانتے، تو جو مفتیوں کے فتوے کو نہیں مانتا نا، وہ ڈاکومنٹ لے کے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اگر بیوی آپ کے نام بھی ہو جائے گی تو کسی کام کی نہیں ہے. عدالت میں جب جائے وہ کینسل کروا سکتی ہے. وہ عدالت نے ماشاءاللہ حرام خوری کے جو دروازے کھول دیے ہیں نا، جنرل مشرف کے کہنے پر، عدالت کا شاید قصور نہیں ہے، جنرل مشرف نے گن پوائنٹ پہ یہ قانون بنایا ہے، تو عدالت تو پابند ہوتی ہے. لیکن ماشاءاللہ جو زنا کے اڈے کھل گئے ہیں ہماری عدالتوں میں، کوئی بھی عورت جائے، بیوی جائے، بولے مجھے نہیں رہنا میاں کے ساتھ، عدالت کہتی ہے یہ لو خلا کی ڈگری، جاؤ، تمہیں جو معشوق تمہارا جو عاشق ہے جاؤ اس سے جا کے شادی کرو. شوہر میں کوئی بھی خرابی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، یہ چل رہا ہے. تو اس لیے یہ بیگم شیگم اپنے نام کرانے کی ٹینشن نہ لیا کریں. نام ہو کے بھی 2 منٹ میں چاہے گی اپنا یہاں سے نام ہٹوا کے وسیم بھائی کا نام ڈال دے گی،
ٹھیک ہے نا, جو اچھا لگ رہا ہے بھائی یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے, یہ والا ڈال دو, تو چل جاتا ہے. یہ عدالتوں نے یہ حرام خوری ماشاء اللہ طبیعت سے ہو گئی ہے اب یہ, اور خاموش بھی ہیں لوگ, اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے اس کے خلاف. پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں حیران ہوں. تو خیر کیا یار بات کہاں سے کہاں چلی جاتی جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ جو کیونکہ معاہدے اور جھوٹ والا عنصر بہت اہم ہے نا, تو اس لیے تھوڑا سا اس کو میں زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا, ابھی اس پہ دستخط نہیں ہوئے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو جندل مسلمان ہو کر آ گئے اس دوران, بڑی وہاں مشقت گزاری انہوں نے, اور فرار ہوئے وہاں سے کہ اب میں آ رہا ہوں مدینہ, مسلمان پناہ دیں گے. ادھر آئے ہیں, ادھر مشرکین نے کہا ان کو ہمارے حوالے کر دو, ان کو ہمارے حوالے کرو. کس قدر صحابہ پہ قیامت گزری ہوگی. غیرت مند آدمی کے لیے ایسا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنا آدمی آیا ہو اور آپ ان کے حوالے کر دیں, وہ تو اور ظلم کریں گے. یہ آزمائش مسلمانوں کی بھی تھی اور حضرت ابو جندل کی بھی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو حوالے کیا جائے یا منع کر دیا جائے یہاں مت آؤ, اور وہ پھر بھی دین پر قائم رہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. بھائی ایگریمنٹ ہو چکا ہے. کیسا مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور آج ایگریمنٹ کرتے ہیں اگلے کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ابھی تو معاہدہ کر رہے ہیں تاکہ اس سے پیسہ تو نکالیں کسی طریقے سے, ویسے دے نہیں رہا یہ شرافت سے, اور پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ اپنے فائدے کے لیے بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ اس کو دھوکہ دینے کے لیے بنا رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, حضرت ابو جندل تو مسلمان تھے اور ان کا ایمان اس لیول پہ تھا جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. نبی کی زیارت ہوئی ہو اور مکہ میں جہاں کوئی مفاد ہی نہ ہو اسلام قبول کرنے میں, اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے, اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے, اپنا خاندان, تو ان کی ایمان میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور معاہدے کی پابندی کی وجہ سے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا. تو ہم معاہدہ توڑتے ہیں پیسے کھانے کے لیے, دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے. ہمارے پیش نظر اسلام نہیں ہوتا. تو بتائے کہ جب اسلام بھی ہے تو بھی معاہدہ نہیں توڑنا, تو دوسرے کو بے وقوف بنانے کے لیے, دوسرے کا مال کھانے کے لیے معاہدہ توڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ آج جو معاہدے توڑے جا رہے ہیں نا, اس میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت, اگر معاہدہ توڑ دیتے تو حضرت ابو جندل کو فائدہ ہوتا نا اس کا کہ بھئی مجھے پناہ مل گئی. اس کے باوجود بھی آپ نے معاہدہ نہیں توڑا, فائدہ کی کے باوجود نہیں توڑا. تو اسلام بتا رہے کہ کسی کا فائدہ بھی ہو تو آپ ایگریمنٹ نہیں توڑ سکتے, تو آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کہاں سے ایگریمنٹ توڑ سکتے ہو بھائی؟ یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو حضرت ابو جندل کو جب واپس کیا, ان کے حوالے کر دیا, وہ تین بندے آئے کہ انہوں نے کہا کہ لے جاؤ ان کو, وہ گرفتار کر کے لے گئے. حضرت ابو جندل تھے ہوشیار, ایک تو ایمان پکا تھا, انہوں نے کہا نبی جو کر رہے ہیں اپنے لحاظ سے صحیح کر رہے ہیں. ایمان مضبوط تھا, نہ مرتد ہوئے نہ اسلام سے پھرے. انہوں نے کہا کہ مشرکین کے بارے میں سوچا کہ نبی کا معاہدہ ہے نا تم سے, میرا تو کوئی معاہدہ نہیں ہے, دل میں سوچا. پھر ایک چال چلی, وہ جو ایک بندہ کھڑا ہوا تھا, 2 تھے یا 3 تھے مجھے بھی یاد نہیں, ان سے کہا کہ یار تمہاری تلوار بڑی خوبصورت ہے. اس نے کہا ہاں, اور مکھن لگانا شروع کیا. یہ مکھن اچھا والا مکھن تھا, یہ کوئی غلط سینس میں نہ لے کے جائیں اس کو. جو آدمی غلط ہوتا ہے نا وہ اپنی تعریف سے چوڑا ہو جاتا ہے. کہا ایسی خوبصورت تلوار یار, یہ وہ, اس نے پکڑا دی, وہ زبردست, چیک کر کے دیکھو. جیسے ہی آئی ہے ہاتھ میں, انہوں نے کہا کہ بھائی میرا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے, اسی کی گردن اڑا دی انہوں نے. دوسرا بھاگ گیا یا اس کو بھی مار دیا. اس کے بعد یہ ساحل سمندر پہ چلے گئے نا, ساحل سمندر پہ, وہاں جا کے قرار ڈالا کہ جو نہ مدینہ کی حدود میں اور نہ مکہ کی حدود میں. تو جو بھی مسلمان ہو کے آتا نا, جو مسلمان ہوتا, ان کو پتا تھا نبی تو پناہ دیں گے نہیں, تو وہ سارے ادھر ہی چلے جاتے. ادھر پورا لشکر تیار ہو گیا اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا قافلوں کے ساتھ کہ بھئی ہمارا تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, نبی کا ہے نا, نبی کا, ہمارا تھوڑی کوئی, ہم تو نبی کی کسٹڈی میں گئے نہیں ہیں.
تو جب لڑنا شروع کیا تو مشرکین اتنے تنگ آ گئے, انہوں نے معاہدہ ہی ختم کروا دیے خود بخود ہی. تو انسان جب زبان کا پکا ہوتا ہے نا, وقتی نقصان ہوتا ہے, نتیجے کے لحاظ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے, اور جو جھوٹ بولتا ہے, دو نمبری کرتا ہے, اس کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے, بعد میں اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اللہ کی عادت ہے 2 نمبر پکڑا جاتا ہے, یہ ایسی چیز ہے جو زیادہ عرصہ چلتی نہیں ہے.